الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد الأنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بصلي عليه صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر. بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر. اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ماشاءاللہ. آپ حضرات ایک مرتبہ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے گاؤں کے اندر اتنی انت ہو گئی ہے کہ پہلی بار اتنا مجمع دکھ رہا ہے. پہلی بار. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جذبہ ایمان تازہ ہو رہا ہے، عشق رسول دلوں میں زندہ ہو رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. تمام فرقوں کی جو جڑیں پھیل رہی تھی، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں. تمام فرقوں کی جو جڑیں پھیل رہی تھی، اب لگ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہی ہیں. یعنی کہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس محفل کو دیکھ کے کہ ہمارے گاؤں کے اندر اس اندورہ کی سرزمین میں عاشقان رسول کا ٹھاٹھے مار کا مجمع ہے. میرے محترم، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں فاتح مکہ اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جو عبداللہ کے جگر کے پارے اس مبارک مہینے میں دھرتی پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں. یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں آمنہ کے نور نظر اس دھرتی پر تشریف لا رہے ہیں. یہ وہی مہینہ ہے جو مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار اس مبارک مہینے میں اس دار فانی کے اندر تشریف لا رہے ہیں. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کا جو انسان ہے، اگلی امتوں نے جو گناہ کیے تھے، اگلی ساری امتوں نے جو مل کر کے گناہ کیے تھے، آج دیکھا جاتا ہے امت محمدیہ کے اندر وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کی امت نے گناہ کیا تو ان کے اوپر پانی کا سیلاب عذاب آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی امت نے گناہ
فرحان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے. یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک قدم کا صدقہ ہے. نہیں تو آج جس قدر گناہ اس امت نے کیے ہیں, کیا کچھ نہیں کیے, تمام گناہ جو اور پوری امتوں نے مل کر کے کیا ہے وہ آج آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ تمام امتوں نے جو گناہ کیے تھے, پچھلی جتنی امتیں آئیں ان سارے کے گناہ اس آخری امت میں اکٹھا پائے جا رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان آج جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کے اوپر فوراً عذاب نہیں آ رہا ہے. انسان آج گالی کھلے عام بک رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. لواطت اور زنا خوری جیسے گناہ آج معاشرے میں عام ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج نمازوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ کس کس قسم کے گناہ کرتے ہیں, ان قسموں کو اگر گننے بیٹھ جاؤ تو ایک دو دن لگ جائیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. لیکن یہ نور محمدی کا صدقہ ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے کہ آج جتنے بھی گناہ کر لے امتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے عیبوں کو ڈھانپ دیا ہے اور اس بات پر چھوڑ دیا ہے کہ میرا بندہ جب روز محشر میں مجھ سے ملے گا تو میں خود پوچھ لوں گا. اس کا صدقہ ہے, یہ میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے. پیارے آقا مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, غریبوں کے غم گسار, میرے محترم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے موسم میں تشریف لا رہے ہیں. 12 ربیع الاول کے سوموار کے دن صبح صادق میں تشریف لا رہے ہیں. آپ ذرا اس ماحول کو اپنی نظروں میں بتا کر کے دیکھیں, تقریر کی طرح نہیں, آسف رسول کی طرح سنیں اور اپنی نظروں میں وہ مکہ کا منظر, وہ آمنہ کا گھر, وہ عبداللہ کے چھت کے نیچے ہونے والا واقعہ جو پیش آیا ہے 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے سہانے وقت میں, اس کو آپ جو ہے تصور میں سوچیں کہ کیسا عالم ہوگا, کتنا پیارا ماحول ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی میں اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, صبح صادق کا موسم ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, حضرت آمنہ کے پاس مکہ کی چند عورتیں اور بھی ہیں, مکہ کے چند عورتیں اور بھی ہیں, اس میں سے عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ بھی ہیں. میرے محترم, حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے, حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. تشریف لائے ابھی 15 منٹ بھی نہ ہوئے تھے, یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے غم میں, اس امت کے تخصیص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور آپ کہیں گے کہ وہ تو بچے تھے, وہ صرف ایسے ہی پیٹ کے بل لیتے ہوں گے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیٹ کے بل صرف لیتے ہی نہیں تھے بلکہ پوری سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مضبوطی کے ساتھ رکھا, اور جس طریقے سے انسان آج سجدہ کرتا ہے اس طریقے سے نبی آخر الزمان نے سجدہ کیا. کیا بات ہے, بے شک آتے ہی اب سن لو, تمہارے دلوں میں تھرتھری ہونے والی ہے جو میں بات کہنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے آتے ہی زمین پر
پر سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے یہ دنیا کو پیغام دے دیا، اپنی امت کو بتا دیا کہ اے میری امت والو، اے ایمان والو، اے گنہگار میرے امتیوں، تم یاد رکھ لو، میں نبی ہو کر کے، میں تمہارا رسول ہو کر کے، میں تمہارا آقا ہو کر کے، میں جب دنیا میں تشریف لا رہا ہوں تو میری پیشانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، میری پیشانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، میں جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، کیسی بھی حالت ہو تمہاری لیکن نماز نہ چھوڑنا، کسی بھی حالت ہو نماز نہ چھوڑنا۔ میرے محترم آپ غور کریں اس بات پر کہ حالت کیسی بھی ہو نماز نہ چھوڑنا۔ آج دنیا کے اندر، دنیا کیا میرے گاؤں کے اندر ماحول کیا دیکھا جاتا ہے، میں اپنے گاؤں کا ہوں اور میں حالات سے بھی واقف ہوں، لیکن میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ آپ دنیا میں رہ کر کے کچھ بھی بنا لیں، کچھ بھی کھا لیں، کتنا مہنگا گھر تیار کر لیں، کتنی مہنگی میں گاڑی میں بیٹھنے لگے، کتنا بھی آپ کچھ کر لیں، کامیابی اسی میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہاری زندگی کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے ان کی زندگی پر عمل کرنے میں ہے تمہاری کامیابی، حضور علیہ السلام کی زندگی پر عمل کرنے میں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات پر آپ غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا عالم میں تشریف لا رہے ہیں تو اپنے رب کے بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں؟ بے شک بے شک۔ اب اندازہ لگائے پورا دن پورا رات آپ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ٹالتے ہوئے گزار دیتے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے گھر میں رہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے زیب و زینت کو اختیار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اولادوں سے آسانی اٹھا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال و ثروت سے آرام اٹھا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں رہ کر کے اتنا سب کچھ اپنے آپ پہ استعمال کر کے یہ بھی خیال نہیں آتا جس مالک نے تمہیں گھر دیا ہے اس کی بارگاہ میں ایک ٹائم حاضری لگا دے، جس مالک نے تمہیں گاڑی دی ہے اس مالک کی بارگاہ میں ایک ٹائم حاضری لگا دے، جس مالک نے تمہیں اولاد دیے ہیں، جس مالک نے تمہیں بیوی دی ہے، جس مالک نے تمہیں اس دنیا میں عزت اور وقار والی زندگی عطا فرمائی ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو آپ اندازہ لگائیے، اس بات کو آپ غور و فکر کر کے سوچیے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور سب سے پہلے سجدے میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے اور اپنے ذہنوں میں بیٹھا لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کامیابی سارا کچھ کس میں ہے؟ رسول اللہ کے پیچھے چلنے میں۔ بولو نا یار، گاؤں کے ہیں تو بولو گے نہیں کیا؟ گاؤں کے ہیں تو بولو گے نہیں؟ ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ دیکھیے میرے گاؤں والے بہت چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم مائک میں نہیں بتا سکتے، پہلے سبحان اللہ سیدنا مولانا محمد الباری وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر ٹائم کے لیے میں آیا ہوں، اور یہ کہ آنے والی 27 ربیع الاول کو آپ کے بغل میں بادل خان کے پروا میں اپنے مدرسے میں پروگرام ہے، 27 ربیع الاول جس دن روشنی کرتے ہیں ہم لوگ، اس دن شام کو عشاء کے بعد 11 ربیع الاول کو شام کو عشاء کے بعد ایک عظیم الشان پروگرام بادل خان کے پروا میں مدرسہ میں ہونے والا ہے۔
آپ تمامی حضرات وہاں جائیے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا عالم میں آ رہے ہیں. سب سے پہلے سجدہ کیا، اس کے بعد جب سجدے سے آپ اٹھتے ہیں، سجدے سے جب آپ اٹھتے ہیں تو اپنے زور پر بیٹھتے، اپنے زور پر. آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں ویسے ہی عجیب یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ادب و احترام کے لہجے میں اگر کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں ویسے ہی معجزات کا ظہور ہو جاتا ہے. جیسے ہی حضور تشریف لا رہے ہیں اس دنیا فانی میں ویسے ہی معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اپنے وجود کے بل پر آپ بیٹھتے ہیں اور اپنے ایک ہاتھ کا زور اپنی گانٹ پہ رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ کا اشارہ جب ایسے اٹھاتے ہیں تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی. پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پھر اس کے بعد ایسا ماحول ہوا کہ تھوڑی سی بدری چھائی اور غیب سے ندا آئی کہ میرے رسول کو، میرے نبی کو، میرے محمد کو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری کائنات میں گھما دیا جائے تاکہ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ پہچان لے کہ ایک لوگ کے لیے نہیں، یہ تو ایک گاؤں شہر کے لیے نہیں، یہ جو ہے ایک صوبے کے لیے نہیں، یہ ایک دیش کے لیے نہیں، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے ہر ذرے ہر خطے کے لیے نبی بن کر آئے. سارے عالم میں ہر ذرے اور خطے میں چرند و پرند شجر و حجر کانٹوں پر سارے پہچان لے کہ ساری دنیا عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، ان سب کے لیے رسول ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا رحمت جب آپ دیکھیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو روز ازل سے لے کر کے جب سے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جب سے اس دنیا میں انسان آنا شروع ہوئے ہیں، جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو دیکھیں، ان نبیوں کے ولیوں کو دیکھیں، ان ولیوں کے ان کے حواریوں کو دیکھیں اور ان نبیوں کی امتوں کو دیکھیں. سارے عالم کو کھنگال کے پھینک دیں گے آپ، سارے عالم کو، ساری دنیا کو ازل سے لے کر کے اب تک آپ ایک طرف سے ایک انسان کو کھنگال کر کے دیکھیں گے، تب بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جتنی رحمت ہے اس کے ایک حصہ بھی رحمت نہیں ملے گی. اتنی رحمت، آپ سراپا رحمت بن کر کے آئے، آپ کے وجود میں سارا وجود ہی رحمت. ایک دن خالق کائنات کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کو ڈانٹ دیتے، وہ صحابی رسول رنجیدہ ہو جاتے، افسردہ ہو جاتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کسی سے آپ محبت کرتے ہو اور اتنی محبت کرتے ہو کہ جان سے زیادہ محبت کرتے ہو، اگر وہ ڈانٹ دے
تو ظاہر سی بات ہے تکلیف اس بات کی نہیں ہوتی کہ اس نے ڈانٹا، تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی کوئی، سمجھ رہے ہیں؟ تکلیف یہ نہیں ہوتی جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ کا مرشد ہے، آپ کا پیر ہے یا کوئی اللہ والے ہیں، اگر آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں تو تکلیف اس بات کی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیوں ڈانٹا، تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم سے غلطی کی ہوئی تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ میرے محترم آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار سراپا رحمت بن کر کے آئے، دونوں عالم کے مالک و مختار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر کے آئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور علیہ السلام نے جب صحابی کو ڈانٹ دیا تو صحابی رضی اللہ افسردہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوزہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے اپنے غلام کو ڈانٹا ہے تو بڑا رضیدہ خاطر ہو گیا ہے، تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت حافظ غمبری فیروز عالم صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ بے شک۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اگر میں کسی کو ڈانٹ بھی دوں، اگر میں کسی صحابی کو، کسی غلام کو، کسی اپنے پیار کرنے والے کو ڈانٹ دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے ثواب عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پر بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ سامنے والے محبت کے ساتھ سن رہے تھے، اگر اوپر والے آواز نہیں لگائیں گے، وہ صحیح سے نہیں بولیں گے تو جتنا لیٹ کریں گے اتنا لیٹ ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدد خطیب خصوصی خطاب جن کا ہونا ہے، قاری فیروز عالم لکھنؤ سے آئے ہیں، ان کو آپ کو سماعت کرنا، پوری محبت کے ساتھ سماعت کرنا، تو آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں بس چند منٹ کے لیے۔ حضور علیہ السلام رحمت عالم بن کر اس دنیا میں آئے، سراپا رحمت بن کر کے آئے۔ آپ اس بات کو سوچیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کتنی رحمت تھی، کتنی رحمت تھی، امت سے کس قدر پیار تھا۔ آپ کہاں کہاں دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا جاتا ہے غار کے اندھیرے میں اس امت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنسو بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے غم میں ہیں، کبھی غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول ہیں، اس امت کے بخشش کے لیے پسماندہ ہیں، ہر وقت پریشان ہیں کہ حضور علیہ السلام اس امت کی بخشش ہو جائے، اس امت کی مغفرت ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اگر اپنے ظلم و ستم کسی پہاڑ پر رکھ دیے جائے، اس ظلم و ستم کی حیبت سے وہ پہاڑ بھیجا لیتا ہوں۔ اتنا اس امت نے حضور کو غم دیے، اتنا ستایا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کتنا حضور رحمت ہے، کتنی رحمت ہے۔ حضور گھر سے نکلتے تو کانٹا بچھایا جا رہا ہے راستے میں، حضور گھر سے نکلتے کانٹا بچھایا جا رہا ہے، آپ مسکراتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں رحمت کا یہ عالم ہے۔ میرے دوستو، آپ مکہ کے چوک میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے گردن کو جھکاتے ہیں، آپ کے گردن پر اجڑی رکھی جا رہی ہے، آپ اس پر بھی صبر کر رہے ہیں۔ آج تو اگر اوپر کی ایک تھوڑی سی چھینٹ پڑ جائے نا، کوئی گاڑی سے جا رہا ہو اور بغل سے غلطی سے اڑ جائے
بارش کا کیچڑ ہوا ہو اور غلطی سے اگر کسی کی گاڑی سے چھینٹے اڑیں اور پڑ جائے غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں غلطی سے، تو ہمارا خیال ہے کہ 2-4 لاٹھی تو چلیں گی ہی، تھانے تک نمبر ضرور آئے گا، ضمانت 100% سبحان کرانی اللہ. پڑے گی۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر اجڑی رکھی گئی، آپ نے صبر کر لیا۔ اس کے بعد بہت ہی سنگین معاملہ تب پیش آیا، حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی پوری زندگی میں کوئی دن ایسا گزرا جو آپ کو ناگوار گزرا ہو؟ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن گزرا جو آپ پر ناگوار گزرا ہو؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ لمحہ بڑا افسوسناک تھا جب میں طائف گیا اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ان تک پہنچانے کے لیے، ان کو جنت سے بچا کر، جہنم سے بچا کر کے جنت پہنچانے کے لیے، لیکن میری امت نے میرے ساتھ یہ حال کیا ہے کہ مجھے پتھروں سے مارا، میرے پیچھے پاگل بچوں کو، شریر بچوں کو لگا دیا، مجھے اس قدر ستایا، مجھے یہ امید نہ تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتھر نہیں، اگر کوئی کنکڑی مارتے جان بوجھ کر کے تم آئے ہو یہاں نماز کی دعوت دینے کے لیے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو نمازی، اگر میں کہتا ہوں پورا پتھر نہیں، صرف ایک کنکڑی اٹھا کر کے کوئی گاؤں والا اس کے سر پہ مار دے، اگر اس کی طرف سے پھینک دے، اگر اس کو ایک گالی دے دے، تو میرا خیال ہے کہ وہ پوری زندگی پھر تبلیغ کرنا بند کر دے گا، پھر پوری زندگی دین کے لیے بلانا بند کر دے گا، پھر پوری زندگی کے لیے پھر اس قدر جو ہے ان سے منہ موڑ لے گا اور ان سے لڑائی جھگڑا الگ کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کو آپ ملاحظہ فرمائے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں تو طائف پورا کا پورا آٹے کی طرح پس جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پر پتھر بازی کی ہے، آپ کی اہانت کی ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو جبریل، میں ان کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ. میں ان کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، اور جو رحمت کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، نجات کے خواہش مند ہو، ان کے قدموں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئے ہو، جو جہنم سے چھڑانے کے لیے آئے ہو، ان کے لیے کبھی عذاب کی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ لگائیے آپ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت ہے۔ میرا اوپر ہو چکا ہے، اب آپ خطیب نشان حضرت حافظ فیروز عالم صاحب کو آپ سنیں گے ان کی تقریر۔ ان سے پہلے آپ کے ہر دل عزیز قاری نعیم صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، بہت ہی پیارے لب و لہجے کے مالک ہیں۔ ان سے پہلے میرا گاؤں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا لکھا ہوا کلام منقبت کے چند آثار آپ سن لیں، محبت اجازت بے شک سبحان اللہ بے شک. ہمارے گاؤں کے بڑے ہی اس جلسے کی قیادت جو فرما رہے ہیں حافظ محمود رضا صاحب قبلہ، موجودہ پردھان بھی ہیں، اور ان کی موجودگی میں اپنا لکھا ہوا کلام پڑھوں گا۔ میرے استاد لگتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آپ کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. نانا تیرے کرم کے خزینے کے خیر ہو، سبحان اللہ. نانا تیرے کرم کے خزینے کے خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے
مدینے کی